ایک گاؤں میں ایک گدھا رہتا تھا جس کا نام بھولو تھا۔ وہ ہر روز اپنے مالک کے لیے بوجھ اٹھاتا اور کام کرتا۔ بھولو بہت محنتی تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ اپنے گاؤں کا سب سے طاقتور اور مشہور گدھا بن جائے۔ اس کا خواب تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے عزت سے دیکھیں۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا، ایک دن میں وہ کچھ کروں گا جو کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کے دوست اس پر ہنستے اور کہتے، تم صرف ایک گدھے ہو، تمہارا مقصد صرف بوجھ اٹھانا ہے۔ ایک رات جب چاند کی روشنی آسمان پر چمک رہی تھی اور ہوا میں خوشبو بکھیر رہی تھی، بھولو ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک بڑی سی دنیا میں تھا، جہاں سبھی جانور ایک بڑے میدان میں اکٹھے تھے۔ وہاں ایک مقابلہ ہونے والا تھا، جس میں سب سے طاقتور جانور کو جیت کا تاج پہنایا جانا تھا۔ میدان کے درمیان میں ایک بڑا سا تاج چمک رہا تھا، جس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بھولو نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لوں، شاید میں جیت جاؤں اور میرا خواب پورا ہو۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھو رہی تھی، بھولو نے اپنے مالک سے اجازت مانگی۔ مالک نے اسے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جا اپنے خواب کو پورا کر۔ بھولو نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک عقل مند بندر سے ہوئی جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بندر نے بھولو سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھولو؟ بھولو نے اپنا خواب بتایا۔ بندر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا خواب ہے، لیکن طاقتور بننے کے لیے صرف طاقت ہی کافی نہیں ہوتی، عقل بھی چاہیے۔ یاد رکھو، ہمت اور عقل کے بغیر کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا۔ بھولو نے بندر کی بات سنی اور اپنے دل میں اس کی بات کو اتار لیا۔ جب بھولو مقابلے کے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں شیر، چیتا اور ہاتھی جیسے طاقتور جانور موجود تھے۔ سبھی بھولو پر ہنستے ہوئے بولے، تم گدھے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں صرف طاقتور جانوروں کی جگہ ہے۔ بھولو نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی جگہ بنا لی۔ مقابلہ شروع ہوا اور ہر جانور اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ شیر نے دہاڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، چیتا نے تیزی سے دوڑ لگائی اور ہاتھی نے اپنی سونڈ سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ پھینکے۔ جب بھولو کی باری آئی تو اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اسے دور تک پھینک دیا۔ پتھر ہوا میں ایک قوس بناتا ہوا دور تک جا کر گر گیا۔ سبھی حیران رہ گئے کیونکہ کسی نے بھی اتنی دور تک پتھر نہیں پھینکا تھا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی اور پھر ایک تالیاں بجنے لگی۔ آخر میں بھولو کو جیت کا تاج پہنایا گیا۔ سبھی جانوروں نے اس کی تعریف کی اور اسے عزت سے دیکھا۔ بھولو کو احساس ہوا کہ صرف طاقت ہی نہیں، عقل اور ہمت سے بھی خواب پورے کیے جا سکتے ہیں۔ وہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے دل میں ایک نئی توانائی بھر گئی۔ وہ خوش اپنے گاؤں واپس آیا۔ راستے میں اسے درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی آوازیں سنائی دیں اور ہوا اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوئی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے مالک نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تم نے سب کو دکھا دیا کہ ایک گدھا بھی اپنے خواب کو پورا کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمت اور عقل نے تمہیں کامیاب بنایا۔ اس طرح بھولو کا خواب پورا ہوا اور وہ اپنے گاؤں کا سب سے مشہور گدھا بن گیا۔ لوگ اب اسے صرف ایک گدھے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے۔ بھولو نے سب کو یہ سبق دیا کہ اگر دل میں ہمت ہو، عقل ہو اور خوابوں کو پورا کرنے کا عزم ہو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔